نہیں، یہ تو بالکل ہی واحد بات ہے، اس لیے کہ دیکھیے ایران مثلاً بہت اہم ملک ہے مسلمان ممالک میں، اور اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ عراق کا معاہدہ ابھی آپ کے صدر جاتے ہوئے کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ۔ دیکھیے عراق اور وغیرہ، عراق اور شام وغیرہ تمام یہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ بہت اہم ممالک ہیں۔ ان کو اس طریقے سے کہنا کہ جی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وجہ سے ان کو کیا، اچھا اس نے تو بار بار اپنی کیمپین میں الیکشن کے اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کو مسلسل وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں دے آر دا پرابلم۔ اور اس کا جو ابھی بنا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا کیا کہلاتے ہیں، جی مائک فلین، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جو کہ بہت ہی خطرناک مذہب ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس نے ہماری مذہبی کو خطرناک قرار دیا۔ تو اس طریقے کی اگر ہو گیا تو سب سے جو بڑا میں سمجھتا ہوں نقصان امریکہ اور دنیا کو ہوگا اور مسلمانوں کو ہوگا وہ یہ کہ جو نفرت پھیلے گی مسلمان ممالک میں، اور جو لوگ چاہتے تھے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے ہوں اور ایک نارمل ہوں تعلقات، ان کے لیے بہت مشکلات، نہ صرف مشکلات ہو جائیں بلکہ ان کی سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور لوگ یہ کہیں گے اقدامات نہ کرنے بھی خطرناک ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے اگر بات کریں سر تو یہ بین اور یہ لسٹ اور ان چیزوں سے نکل کر بھی آج آپ نے دیکھا اخباروں میں کچھ چھپا ہوا ہے، جماعت الدعوہ کے خلاف کارروائی کریں یا پابندیوں کے لیے تیار ہو جائیں، امریکہ کا پاکستان کو پیغام، ایڈوائس پر عمل نہ کیا تو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو بھی ذرا بات یہ ہے کہ میں نے ابھی پچھلے کچھ دیر پہلے بھی پروگرام کیا تھا، حافظ سعید کا جہاں تک معاملہ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ہندوستان کی شہادتوں کو دیکھنے کے بعد جو بمبئی کے مقدمے میں آئی تھیں اس کو بری کیا ہوا ہے۔ جب تک کوئی ہندوستان کی طرف سے ٹھوس شہادتیں نہیں آئیں گی یہی ہوگا۔ اظہر مسعود کے ساتھ کیا ہوا؟ ہندوستان 2 دفعہ ریزولوشن لے کے گیا، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چائنا ہے اور اس نے جناب دونوں قراردادوں کو مسترد کیا۔ وہ دوسری بات ہے آپ کو پسند کریں نہ کریں، ہاں پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ ایک بات، پاکستان مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے۔ 2، امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تجارت اتنی نہیں ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ سر ابھی کولیجن سپورٹ فنڈ ختم ہوا ہے تو ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ تو ان کی بیکار گفتگو ہے۔ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا گورنر ہے، $1 ارب کے آنے نہ آنے سے کیا پاکستان کو کیا فرق پڑا؟ نہیں، وہ یہ سب بوگس گفتگو ہیں۔ پاکستان کے اندر کچھ سیاستدان کرتے ہیں۔ میں ایک فکرہ کہہ دوں ذرا پاکستان کے متعلق، پاکستان کو اعتدال کے ساتھ، اسٹریٹجک ڈسٹنس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلنا ہے، جس کا مطلب ہے جہاں تعلقات اور معاملات چل سکتے ہیں چلائیں، جہاں نہ ہوں فاصلے پر رہیں۔ ٹھیک ہے جی فیض۔ دیکھیے بالکل بہت مناسب باتیں کی ہیں پیرزادہ صاحب نے اور ان سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن دیکھیے جب ہم امریکہ کو جو اتنی کرٹیسائز کر رہے ہیں، جس کی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ آن اٹس اون ایک آمرانہ طریقے سے دنیا کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتا، ایون اپنے جو داخلی معاملات ہیں، یعنی اس کا 100 کسی بھی ملک کو 100% اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک میں کس کو آنے دے نہ آنے دے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دنیا پر اثر پڑتا ہے، لہٰذا یہ برا قدم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہی بات ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھیے حافظ سعید صاحب جو بھی ہو سکتے ہیں ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ایک دنیا کا ان کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے اور پاکستان کے لیے دنیا میں ایک پرسیپشن کا اور ایک اپیئرنس کا ایک پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ یہ ہمارا ایک داخلی معاملہ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، دنیا کو اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ عالمی ایک سطح پر ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، عالمی برادری کا حصہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں، وہ تمام پرسیپشن جو کہ مس پرسیپشن بھی ہو سکتے ہیں، یا تو ان کو آپ ایک بالکل سالڈلی کینڈیڈلی دور کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں کر سکتے، جو کہ ہم نہیں کر سکے ہیں اب تک، تو پھر آپ کو ضرور اپنی پالیسی پر ریویو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے کمزور نکات ہیں جہاں پر ہم اپنا لیکن فیض یہاں پر آپ نے دنیا کی بات کی، یہاں پر دنیا کو نہیں صرف امریکہ کو مسئلہ ہے، بھارت کو مسئلہ ہے، اور گوانتانامو بے یا دیگر چیزیں ہو گئی، دنیا کو ان سے بھی بڑا مسئلہ تھا، لیکن امریکہ نے دیکھا اپنی پالیسیز تبدیل نہیں کیا، تو ہم امریکہ کے ڈکٹیشن کیوں لے طارق پیرزادہ صاحب ان چیزوں میں؟ نہیں، میں نے کافی حد تک فیض کی بات سے اگری بھی کرتی ہوں، میں نے ابھی بڑی درست باتیں کی فیض نے، لیکن میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا بڑی احتیاط سے، اسٹریٹجک ڈسٹینس، چونکہ اب ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاکستان کا جو ایکسس آف الائنس، ایکسس اور الائنس ہے، جو اتحاد اور رشتہ ہے اس وقت، وہ بیجنگ سے ہے، انقرہ سے ہے، ریاض سے ہے، ابھی تک یہ ہے، اور ملک شامل ہو جائیں تو بہتر بات ہے۔ پاکستان کو ان 3 ملکوں کے ساتھ چلنا ہے بنیادی طور پر۔ ابھی میں نے اظہر مسعود کی بات کی ہے، چین نے جو اس پہ پوزیشن اختیار کی ہے اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے چیلنج نہیں کیا، اس میں جو پوزیشن یہ چینی نے لی ہے
کہ انڈیا اظہر مسعود کے مسئلے کو ایک ٹیررزم کے مسئلے کے طور پر لینے کی بجائے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ ایک بڑی باریک بات ہے جو اس پہ عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی ہمارے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی سپریم کورٹ موجود ہے, آپ اس کے اندر کیس لے کر جائیں, کیس ہے بھی موجود, کیس چل بھی رہے ہیں, انڈیا ایویڈنس نہیں دے رہا ہے. فیض صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری حکومت خارجہ پالیسی کی حد تک اپنا مقدمہ دنیا میں اچھی طرح نہیں لڑ رہی ہے. اسی لیے میاں صاحب کی حکومت کو بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھیں ہندوستان سے تو میاں صاحب کو تعلقات ٹھیک کرنے کی ایک ترجیح ہے, لیکن ہندوستان سے باہر بھی ایک دنیا ہے نا, آپ نے سب کے ساتھ چلنا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ وضاحت کر کے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس موجود ہے, وی آر اے نیشن آف لاز, اور ہم اپنے وزیر اعظم کو نکال دیتے ہیں. صاحب یہ بھی نہیں بھولنے کی ضرورت یہاں پر کہ امریکہ بھی اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز چن چکا ہے. بالکل درست. تو اب ہم یہاں پر جتنا بھی زور لگا لیں, ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ویلیو, میں نے تو اسی لیے وہ لفظ استعمال کیا. آپ اپنا یو مینٹین یور اسٹریٹجک ڈسٹینس ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. جی فیض آپ بتائیے, یہ اسٹریٹجک ڈسٹینس تو ہمیں رکھنا پڑے گا نا, اور ہماری کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے معروف, دیکھیے بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے اگین ایک جملہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اور پھر اس کو دوبارہ میں اس کو دہراؤں گا کہ یہ سمجھ لینا کہ نہیں, چونکہ انڈیا سے کچھ بہتر تعلقات ہو گئے ہیں امریکہ کے, امریکہ نے زیادہ ان سے کچھ معاہدے کر لیے, لہٰذا بس پاکستان کے ساتھ معاملہ ڈن ہو گیا, اب پاکستان امریکہ سے دور ہو گیا. ہم یہ سمجھ کر نہ بیٹھیں. دیکھیے اس سے ویری فلوئڈ سچویشن, اور فارن پالیسی کوئی ایسی کوئی فکسڈ چیز نہیں ہوتی کہ اس کو ایک کارو اسٹون کہ اس کو ایک پتھر پہ لکھ دیا گیا اور اس کے بعد اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں اپنے 4 سالہ دور میں کوئی نہ کوئی ایسی قانون کی خلاف ورزی شدید کریں گے جو اس سے معاملہ امپیچمنٹ یا امپیچمنٹ کے قریب ضرور پہنچے گا. اور میرا خیال ہے کہ مائک پینس جو ان کے نائب صدر ہیں, ان کی قسمت کا ستارہ مجھے آنے والے دنوں میں عروج پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے فیض, ہمیں یہ آپ سن سکتے ہیں مجھے فیض؟ جی معروف. جی فیض, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم سن رہے ہیں خبریں کہ پاکستان کو بھی شاید کسی لسٹ میں ڈال دیا جائے, اور پاکستانیوں کے لیے تو ویزے کا اصول بہت مشکل, ناممکن ہو جائے گا, اور بہت زیادہ جانچ پڑتال ہوگی, بڑی اسکروٹنی ہوگی جس سے گزرنا پڑے گا. کس طریقے سے پاکستانی آنے والے دنوں میں افیکٹ ہو سکتا ہے, اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے اصل میں اس خبر کا جو وہ اوریجن ہے وہ یہ کہ خود ٹرمپ صاحب نے سعودی عرب, پاکستان اور افغانستان کے بارے میں یہ انڈیا دیا تھا کہ ایکسٹریم ویٹنگ میں یہ ممالک بھی شامل ہوں گے. اچھا, بات یہ نہیں ہے کہ یہ کن ممالک کو شامل کرتے ہیں اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں اور کس طرح سے لسٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اصل مسئلہ ہے یہاں ہے ماحول کا. ایک جب اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے احکامات سے جو ایک ماحول پیدا ہوتا ہے ایئرپورٹس پر اور دوسرے پبلک مقامات پر, اس کا اثر ایک لامحالہ ایک عام آدمی پر پڑتا ہے. ابھی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کا نام اس میں شامل کیا جائے, لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہاں امیگریشن میں یا ویزا سیکشن میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی اس پوری فلاسفی سے ایگری کرتے ہیں, اور وہ بلا وجہ لوگوں کی اس میں راستے میں اڑنگے لگائیں اور رکاوٹیں کھڑی کریں. یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا نام شامل کیا جائے. میرے لیے اور بہت سے لوگوں کی جو تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک جو ایک مسلم ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا. اور لیکن آن دی ادر ہینڈ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا ہرگز یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ ایک میسو لیول پر مسلمانوں کو یا تو بین کریں یا ان کے خلاف ایسے اقدامات کریں یا ان کے لیے اتنے مسائل پیدا کریں. یہ ہرگز ارادہ نہیں ہے. لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے باعث ایک ماحول پیدا ہوا ہے اور اس ماحول سے عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے. اوکے فیض, بیک ٹو ڈس ایگری ہیئر, لیکن جنرل صاحب مطلب ظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ مذہب اور اس مطلب انسانی پرسپیکٹو میں اس کو میں کیوں نہ لوں, اس کو بحثیت عام پاکستانی, بحثیت عام شہری, میرے پاس ایسا کوئی ریزن, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے میں ثابت. اب 7 ملکوں میں دیکھ لیں جن کو شامل کیا گیا, ان میں سے کس نے کیا کیا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کوئی ایک امریکی بھی ان کے ہاتھوں جو ہے وہ نشانہ نہیں بنا. تو میں یہ کیسے تسلیم کر لوں؟ یہ جو بات فیض نے کی ہے, ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ تو ٹیررزم اینڈ کیپنگ آور کنٹری سیف ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں اس وقت مسلمانوں کی ہیں, چاہے وہ IS ہو یا القاعدہ ہو, یا وہ ان کو ایک لحاظ سے اتنا زبردست جواز اور انکریجمنٹ ملی ہے جو شاید کبھی نہ مل سکتی. بہت ہی امپورٹنٹ بات کیا جنرل صاحب آپ نے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن ہمارے ساتھ جو دیگر دونوں پینلسٹ ہیں وہ موجود رہیں گے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ.
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں اس وقت مسلمانوں کی ہیں، چاہے وہ IS ہو یا القاعدہ ہو، وہ ان کو ایک لحاظ سے اتنا زبردست جواز اور انکریجمنٹ ملی ہے جو شاید کبھی نہ مل سکتی. بہت ہی امپورٹنٹ بات کیا جنرل صاحب آپ نے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ میں جو دیگر دونوں پینلسٹ ہیں وہ موجود رہیں گے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ.